السلام علیکم، میں آئی ہوں ناول بد کردار ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ پارٹ 1 تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ بد کردار کی پچھلی تمام ایپیسوڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے وہاں جا کے اس کو کلک کر کے ایزیلی ایپیسوڈ واچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرا ستم گر بھی جو اب ختم ہو چکا ہے اس کے دونوں سیزن پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ کو وہ بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، دیکھ کے آگے مت بڑھ جایا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمارا بہت بھلا ہو جاتا ہے، تاکہ میں اگلی دفعہ بھی جو ناول لے کے آؤں وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے اور میری محنت بھی رائے گا نہ جائے۔ تو ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرا گھر آ کر کافی بے چین تھی۔ کیا یہ واقعی میں سچ ہے کہ وہ آج بھی شامیر دورانی کی بیوی ہے؟ میرال اپنے کمرے میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں ٹہلنے لگی۔ اس حقیقت کو اس کا دل ماننے سے انکاری تھا، نہ ہی وہ اپنے دل میں خوشی کی کوئی رمق محسوس کر پا رہی تھی۔ بے شک گزرے ان 2 سالوں میں وہ شامیر دورانی کو بھول نہیں پائی تھی، مگر آج اس کے واپس لوٹنے پر اس کا دل کوئی خوشی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے ٹھہر گیا تھا، رک گیا تھا، آگے بڑھنے سے انکاری تھا۔ شامیر دورانی آج بھی ویسا ہے، اس کے لیے جنونی، اس کے لیے پوزیسو، اس کا دہکتا لمس محسوس کر کے میرال پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا۔ اس کی جنونیت پہلے سے زیادہ دیوانگی اختیار کر گئی ہے۔ اس کے لمس میں، اس کی باتوں میں جدائی کی تڑپ تھی، دیوانگی تھی، جنونیت تھی، محبت تھی، عشق تھا، مگر شرمندگی نہ تھی۔ اس نے اس کے ساتھ جو کیا، شامیر دورانی نے ایک دفعہ بھی اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ صرف ایک بات کا ذکر کرتا رہا کہ اس نے وہ پیپر سائن نہیں کیے، مگر ایک دفعہ بھی اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی۔ وہ جتنا میرے لیے جنونی ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ مجھے اپنی مٹھی میں رکھنے کی کوشش کرے گا، جہاں سانس بھی مجھے اس کی مرضی سے لینا پڑے گا۔ کیا زندگی گزارنے کے لیے ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ کیا عورت ایک مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی؟ مجھے اپنی زندگی میں کسی مرد کا ساتھ نہیں چاہیے، اس شامیر دورانی کا تو بالکل بھی نہیں۔ میرال نے اپنا دکھتا سر دباتے ہوئے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ میرال نے خوبصورت سا نفیس سی کڑھائی والا بلیک کلر کا فراک زیب تن کر رکھا تھا۔ فل آستین ہونے کے باوجود میرال کے دودیا بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ میرال نے اپنے خوبصورت بالوں کو سائڈ سے ٹویسٹ کر کے باریک پنس لگا کر بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ہونٹوں پر پنک لپ گلوز لگائے وہ بالکل تیار تھی آفس جانے کے لیے۔ میرال گلے میں دوپٹہ ڈالے اپنا بیگ اٹھائے باہر گیٹ پر آئی ہی تھی کہ شامیر دورانی کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میرال کی دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں۔ گاڑی میں سے شامیر دورانی کے ساتھ فرخندہ اور شاہدہ بھی اتری تھیں۔ میرال نے انہیں دیکھ کر غصے سے اپنی نگاہیں پھیری تھیں۔ شامیر دورانی گاڑی سے اتر کر میرال کے قریب آ کر گہری اور استحقاق بھری نظروں سے میرال کو اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا تھا۔ اسے یوں تیار گلے میں دوپٹہ ڈالے گیٹ پر کھڑا دیکھ کر شامیر دورانی کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ فرخندہ اور شاہدہ میرال سے نظریں ملائے بغیر اندر چلی گئی تھیں۔ میرال شامیر کو اگنور کیے آگے بڑھنے لگی تھی کہ شامیر نے اپنی سخت گرفت میں اس کی کلائی جکڑی تھی۔ کدھر؟ شامیر دورانی نے آبرو اچکاتے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ کہیں بھی جاؤں میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ میرال نے اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی۔ شامیر اس کی کلائی جکڑے گیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔
شامین چھوڑے مجھے، میرال غصے سے چلائی۔ تم یقیناً آفس جانے کے لیے تیار ہو۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ تم یہ جاب نہیں کرو گی تو مطلب نہیں کرو گی۔ تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی میری۔ شامیر نے سرد نگاہوں سے میرال کو دیکھا تھا۔ شامیر، میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی، آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ جاب کروں گی۔ میرال شامیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بولی تھی۔ اچھا تو ایسا ہے۔ شامیر تم سخرانہ مسکرایا تھا۔ چلو پھر جا کر دکھاؤں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں جاؤں گی نا۔ میرال نے اس کی وحشی گرفت کی طرف اشارہ کیا جس کی گرفت میں ابھی بھی اس کی کلائی تھی۔ شامیر کے لب گہرے مسکرائے تھے۔ وہ تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب جب مجھے چھوڑنے کی بات کرو گے تو تمہیں شامیر درانی کی جنونیت سے سامنا کرنا پڑے گا۔ شامیر نے اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا سختی سے خود میں بھینچا تھا۔ کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ 2 سال کی جدائی کم تھی جو اب یوں تڑپانے لگی ہو مجھے۔ شامیر میرال کو سینے سے لگائے سرگوشی نما آواز میں مخمور لہجے میں بولا۔ میرال نے شامیر کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی مگر ہمیشہ کی طرح اس کا نازک وجود ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ شامیر میرال سے الگ ہوتا اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے۔ تمہیں جاب کرنی ہے تو ٹھیک ہے میری جان، اپنا آفس آ کر سنبھالو جس کی تم مالکن ہو۔ شامیر آنکھوں میں ڈھیروں محبت سموئے بولا۔ کون سا آفس میرا ہے جس کی میں مالکن ہو گئی؟ میرال نے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ تم صرف اس آفس کی ہی نہیں میری جان، میری بھی مالکن ہو اور میں اپنی جان کا غلام۔ شامیر میرال کا طنز اگنور کرتا اسے بہاؤں میں بھرتا ہوا بولا۔ بن ہی نہ جائیں کہیں آپ غلام میرے۔ میرال شامیر کے حصار سے نکلتے ہوئے منہ بگاڑتے طنزیہ انداز میں بولی تو شامیر دورانی نے کہکا لگایا تھا۔ میری جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہر بیوی کی طرح میری میرال کی بھی خواہش ہے کہ اس کا شوہر اس کا غلام بن کر رہے۔ شامیر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے شرارت سے میرال کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر محفوظ ہوا۔ تو جانے شامیر، وعدہ ہے یہ میرا، ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا۔ شامیر دورانی آگے پیچھے پھرے گا تمہارے، ہر فیصلہ ہر حکم تمہارا چلے گا، جیسے کہو گی ویسے ہی کروں گا۔ گھر چلو میری لیڈی باس۔ بس ایک دفعہ گھر چلو میرے ساتھ۔ میرال، جب سے تم وہ گھر چھوڑ کر آئی ہو وہ اداس ویران ہے، وہ ایک مکان بن گیا ہے۔ اسے گھر بنانے کے لیے پلیز میرے ساتھ چلو۔ شامیر دورانی گھر کے سکھ کو ترس کیا ہے؟ شامیر دورانی تو کب سے مر چکا تھا۔ جب سے پتہ چلا کہ تم آج بھی میری ہو تو اس بے جان جسم میں جان پڑی ہے۔ پلیز گھر چلو، وہ گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شامیر میرال کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگا۔ شامیر، میں آپ کے ساتھ گھر تو تب چلوں گی نا جب میں یہ مانوں گی کبھی کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جتنے بھی ثبوت لے آئیں، میں آپ کو اب شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ میرال شامیر کے ہاتھ نفرت سے جھٹکتے اندر چلی گئی تھی۔ شامیر کافی دیر تک مضطرب انداز میں کھڑا اپنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر خاموشی سے اپنا درد دل دبائے اندر کی طرف چل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت طلحہ، اشفاق صاحب اور ریحانہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی سر جھکائے فرخندہ اور شاہدہ بیٹھی تھیں۔ ایک طرف شامیر دورانی خاموشی سے نظریں نیچے کارپٹ پر جمائے سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ میرال ایک طرف کھڑی تھی۔ ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو طلحہ کی سنجیدہ آواز نے توڑا۔ شامیر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے میرال کو طلاق نہیں دی، وہ خلا کے پیپرز
ہم سب نے دیکھے تھے، بلکہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جس پر تمہارے سائن موجود ہیں۔ چلو ایک لمحے کو ہم اسے سچ مان بھی لیں کہ تمہارے اور میرال کے بیچ طلاق نہیں ہوئی، تو یہ تمہیں 2 سال بعد یاد آیا ہے کہ تم نے طلاق نہیں دی۔ میری بہن کی زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے تم نے۔ آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو یہ کہہ رہے ہو میرال آج بھی تمہاری بیوی ہے، مگر ہمارا دل اب یہ بات ماننے سے انکاری ہے۔ اب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ میرال کو طلاق ہو چکی ہے۔ میری ایک بات کا جواب دو، اگر میرال تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود کہیں اور نکاح کر لیتی تو بتاؤ اس گناہ کا بوجھ کس پر ہوتا؟ طلحہ نے سنجیدہ لہجے میں شامیر سے سوال کیا۔ شامیر کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا، آنکھیں ندامت سے جھکی تھیں۔ وہ شامیر درانی جس کے سامنے کوئی نظر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا، آج شامیر درانی نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس میں شامیر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا بس اتنا سا قصور ہے کہ اس نے اپنی بہن پر اعتبار کیا، جو اس نے کہا وہ مان لیا۔ سارا قصور میرا ہے، اس سب کی میں ذمہ دار ہوں۔ فرخندہ ہاتھ جوڑتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے کیا، صرف حسد اور جلن میں میرال کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ آج میں خود برباد ہو چکی ہوں۔ میں شروع دن سے ہی میرال کو طلاق دلوانا چاہتی تھی، اسے شامیر سے جدا کرنا چاہتی تھی۔ آج میرا شوہر میرا ہوتے ہوئے بھی میرا نہیں ہے۔ وقار نے دوسری شادی کر لی ہے، میں صرف اس کی بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میں نے میرال کے ساتھ کیا، خدا نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا۔ صرف شوہر ہی نہیں، میرا بھائی، میرا ہر رشتہ چھین لیا۔ شامیر کی بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے تب ان دونوں کے بیچ صلح کروانی چاہیے تھی، شامیر کو سمجھانا چاہیے تھا، مگر میں وہ سب کچھ کرتی رہی، اپنا مقام خود ہی گرا دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں ورنہ مجھے سکون نہیں ملے گا۔ فرخندہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ شاہدہ ایک دم اٹھتے ہوئے میرال کے قدموں میں گر چکی تھی۔ میرال بی بی، مجھے معاف کر دیں، میں نے فرخندہ بی بی کا ساتھ دیا تھا، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ فرخندہ بی بی نے مجھے یہ جھوٹ بولنے کو کہا تھا، میں اپنی بیٹی کے لیے یہ گناہونا کام کرنے کو تیار ہو گئی۔ جس بیٹی کے لیے میں نے یہ سب کیا وہ اللہ کو ہی پیاری ہو گئی، اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ تب مجھے احساس ہوا میں نے یہ کیا کر دیا۔ میری بیٹی بیمار تھی مگر ہمارے ساتھ تو تھی۔ اس کا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ کیسے ہوتا کامیاب؟ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ جو میاں بیوی کے درمیان نفاق ڈالتا ہے وہ خدا کے نزدیک شیطان سے بھی بدتر ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاہدہ میرال کے پاؤں پکڑے رو رہی تھی۔ میں یہ کیسے مان لوں؟ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سب مل کر ہمارے ساتھ پھر سے کوئی کھیل کھیل رہے ہوں۔ یہ شامیر درانی کی کوئی گھٹیا چال ہو مجھے پھر سے رسوا کرنے کی۔ پہلے میری چھوٹی سی غلطی کو بنیاد بنا کر شامیر درانی نے مجھے ذلیل و رسوا کیا۔ اب انہیں لگتا ہے میرا اور مراد خان کے بیچ کچھ ہے۔ میرے اور مراد خان کے بیچ کچھ ہے تو شامیر درانی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، تبھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرال زہر خند لہجے میں بولی تو شامیر درانی نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ چہرہ غصے اور برداشت کی وجہ سے خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں میرال، ایسا نہیں ہے، تم مجھ سے کوئی بھی قسم لے لو، میں اپنی بچیوں کی قسم کھاتی ہوں۔ تم لوگ آج بھی نکاح میں ہو۔ شامیر نے اس رات کوئی پیپر سائن نہیں کیے تھے۔ اگر تمہیں پھر بھی یقین نہ آئے تو میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔
فرخندہ تڑپ کر میرال کے قریب آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے رو پڑی تھی۔ بس کرے فرخندہ ابا، آپ لوگوں کی طرح اتنا نہیں گر سکتی کہ قرآن جیسی مقدس کتاب بیچ میں لے آؤں۔ مسئلہ یہاں یہی ہے نا کہ شامیر درانی نے مجھے طلاق نہیں دی، یعنی کہ میں ابھی بھی شامیر درانی کے نکاح میں ہوں، تو یہ قصہ آج اور ابھی ختم کرتے ہیں۔ میرال نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب افراد کی طرف اپنی نظر دوڑائی تھی۔ سب میرال کی طرف متوجہ تھے۔ شامیر درانی نے بھی اپنی سرد نظریں میرال پر گاڑی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، شامیر درانی ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، میرال اونچی آواز میں بولی تھی۔ شامیر درانی غصے سے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ ہوش میں تو ہو میرال، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ شامیر غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہوں میں؟ 2 سال سے میں طلاق یافتہ کہلا رہی ہوں، میرا پورا خاندان جانتا ہے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں دی گریٹ شامیر درانی کا مجھ سے دل بھر چکا تھا، اسی لیے اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میرے ماں باپ اور بھائی کو اونچے گھرانے میں شادی کرنے پر طعنے دیتے ہیں، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور تھا۔ دیکھو شامیر درانی نے کیسے مجھے منہ کے بل گرایا۔ میرال خود پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ میرال، یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس میں سزا صرف تم نے نہیں پائی، میں نے بھی پائی ہے۔ یہ 2 سال 2 صدیوں کے برابر تھے، نہ میں زندوں میں تھا اور نہ مردوں میں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، بات کو مت بڑھاؤ، ختم کرو یہ سب کچھ، میرے ساتھ گھر چلو۔ شامیر خود پر ضبط کرتا ہوا بے حد نرم اور منت بھرے لہجے میں بولا، میں آپ کے ساتھ اب گھر جاؤں گی، یہ تو آپ بھول ہی جائیں۔ میں ایسے انسان کو اپنے شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی جو کانوں کا اتنا کچا ہو، عورت پر اعتبار کرنا نہ جانتا ہو، عورت پر ہاتھ اٹھانا اپنی مردانگی سمجھتا ہو، اور عورت اگر غلطی سے اسے نامرد ہونے کا طعنہ دے دے تو اسے بستر پر لے جا کر اپنی مردانگی ثابت کرنا فرض سمجھتا ہو۔ میرال شامیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھنکاری تھی۔ میرال، شامیر دھاڑا تھا، بہت بکواس کر لی تم نے اور بہت بکواس سن لی میں نے۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، آج کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے، اس کو جتنی جلدی تسلیم کر لو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میری نرمی کو میری کمزوری مت سمجھو، مجھے پرانا والا شامیر درانی بننے پر مجبور مت کرو۔ شامیر سرد انداز میں کہتا وہاں سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا۔